ہدایت یافتہ بنا دیا، اسلام عطا فرمایا، اسلام میں ہدایت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں ہمارے نبی کا، اور فرمایا کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، جیسے قرآن میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اور یہاں پر صحابہ فرماتے ہیں کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ اللہ کا ذکر کیوں کر رہے تھے، اللہ کی تعریف کیوں کر رہے تھے؟ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ منا، اللہ نے ہمارے اوپر اے نبی مکرم تمہاری وجہ سے احسان فرما دیا ہے، احسان فرما دیا ہے۔ منا علینا بیکا، بیکا کا لفظ ہے، لفظ قاف ہے، قاف ضمیر کا ہوتا ہے، اور یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے جو ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے وہ جلسہ ہم اسی وجہ سے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب صحابہ کرام کا ایک عمل تو دیکھیے، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا منام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کا ایک لمحے کے لیے سو جانا، نیند کرنا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، اور میرے اصحاب سو جائیں ان کی نیکیاں ایک طرف، تو اللہ جو نیکیوں کو وزن عطا فرمائے گا وہ بعد میں آنے والے لوگوں کی ساری نیکیوں کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا اللہ میرے اصحاب کے ایک لمحے کی جو سو جائیں گے وہ جو نیکیاں ہوں گی ان کو اللہ باری فرما دے گا، اللہ ان کو وزن عطا فرما دے گا۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم بعد میں آنے والے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے اعمال کرتے ہیں، وہ اتنے سارے اعمال ایک طرف اور میرے اصحاب کا ایک لمحہ سو جانا ایک طرف، اللہ پھر بھی وزن اس عمل کو عطا فرمائے گا جو میرے صحابی کے ایک لمحے کی نیند ہوگی۔ تو آج کچھ ایسے لوگ جنہیں ٹھیک طرح سے کھانا پینا بھی نہیں آتا، وہ صحابہ کرام پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ساری زندگی کی نیکیوں کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کے ایک لمحے کی نیند کا وزن ہوگا، اللہ اس کو باری فرما دے گا۔ اب جن کا سو جانا اتنا بڑا عمل ہوگا تو بتائیے جو صحابہ کرام میرے نبی کا میلاد مناتے ہوں گے اللہ اس میں کتنا برکتیں عطا فرماتا ہوگا، اللہ اس پر کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور فرمایا کہ صحابہ کرام فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ وہ احسان کون سا تھا؟ وہ اسلام کی جو ہدایت ملی تھی، جو اسلام ملا تھا، اس اسلام ملا تھا میرے نبی کے توسل سے، تو اس لیے صحابہ نبی کا احسان جتلا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ہمیں احسان یہ اسلام ملا، ہمارا رب ملا، ہم رب کا ذکر کرتے ہیں تو کن کے توسل سے؟ اپنے نبی کے توسل سے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتے تھے، اور ہم پر اللہ نے احسان فرمایا، اپنے نبی کو بھیجا ہے، اور نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرما دیا ہے۔ اب یہ جب بیٹھے تھے صحابہ کرام تو مسجد نبوی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں حاضر نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور صحابہ کرام بیٹھ کر میرے نبی کا تذکرہ کر رہے تھے، یوں سمجھیے کہ ہمارے نبی کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے، احسان کا ذکر فرما رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس وقت تشریف لے آئے، اور صحابہ کرام ذکر بھی اپنے نبی کا کر رہے ہوں اور میرا نبی بھی اس مجلس میں حاضر ہو جائے تو بتائیے ان کی لذتوں کا کیا سرور ہوتا ہوگا۔
ہم اگر کسی آدمی کا ذکر کر رہے ہو وہ اچانک آ جائے تو ہمارے دلوں کے اندر خوشی کتنی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جب صحابہ کرام اپنے نبی کا ذکر کر رہے تھے اور اس وقت میرا نبی بھی وہاں پر حاضر ہوا تو بتائیے میرے اصحاب کو اس پر خوشی کتنی میسر آئی ہوگی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما جلسنا ما اجلسکم ما اجلسکم الا ذالک، اے میرے صحابہ تم نے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ واللہ ما اجلسنا الا ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف بیٹھے ہیں تو آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. ذکر کون سا؟ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی التجا کرتے ہیں مالک جو تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، مننا علینا بکا، کہ وہ احسان جو اللہ نے ہم پر کیا ہے وہ اپنے نبی کے توسل سے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے پوچھا کہ ما اجلسکم، میرے صحابہ کیا کر رہے ہو، اس کا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا اور فرمایا کہ انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے پوچھا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو، یہ بیٹھنے کی وجہ یہ نہیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی تہمت لگا رہا ہوں یا میں کوئی غلط تصور کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ بیٹھنے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہو اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ میں اپنے گھر شانہ اقدس میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں انہیں رب کی طرف سے سلام بھی دے دو اور انہیں بتا دو تمہارا رب بھی تمہارا فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، تمہارا رب بھی تمہارا فرشتوں کے اندر ذکر کرتا ہے. اب یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے اور یہاں پر احسان کس چیز کا تھا؟ میرے نبی کے احسان کا تذکرہ چل رہا تھا. اور صحابہ کرام جنگ بدر میں نہیں تھے، جنگ حنین میں نہیں تھے، جنگ یرموک میں نہیں تھے، جنگ احد میں نہیں تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور روزہ نہیں رکھ رہے تھے. اگر بیٹھے تھے تو وہ صرف اپنے نبی کا تذکرہ خیر کر رہے تھے. اب میرے رب کو اتنا تو پسند آیا کہ ذکر خیر جہاں پر میرے نبی کا ہو جائے، جہاں پہ اللہ کے نبی کا ذکر خیر ہو تو اللہ بھی وہاں پر سلام بھیجتا ہے. صرف سلام نہیں بھیجتا بلکہ اللہ ان لوگوں کا اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر ذکر خیر بھی کیا کرتا ہے. اب کوئی اٹھ کر آئے کہ میلاد مصطفیٰ جائز ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں تو صحابہ کرام تو بیٹھ کر ان کا دن رات ذکر بھی میرے نبی کا ہوا کرتا تھا. میرے نبی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ایام گزارا کرتے تھے. تو جس طرح سے میرے صحابہ کرام نے ذکر میرے نبی کا کیا ہے تو ہم پر بھی لازم ہے اپنی زندگی کے ایام کو اپنے نبی کے ذکر خیر میں گزار دینے چاہیے. اب کوئی اعتراض کرتا ہے کہ جس طرح تم ذکر کرتے ہو، جس طرح تم میلاد مناتے ہو، اس طرح تو صحابہ کرام کبھی میلاد منایا ہی نہیں کرتے تھے. تو ان سے پھر سوال ہے کہ جس طرح امام بخاری نے 2 جلدوں میں لکھی ہے تو اسی طرح تو بخاری شریف حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں لکھی ہے. اور جس طرح مسلم شریف کی احادیث کی کتاب ہے تو اس طرح کی کتاب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں لکھی. تو یہ کیا ہے؟ جو بھی کام ایسا جو کار خیر میں شامل ہوتا ہو وہ آنے والے لوگ اگر کرتے رہیں تو وہ ذکر مصطفیٰ میں اسے شامل کیا جاتا ہے، اسے ذکر مصطفیٰ میں شامل کیا جاتا ہے. اب اگر کوئی آ کے کہے کہ بخاری شریف لکھی ہوئی ہے، بتاؤ ابو بکر صدیق نے لکھی ہے بخاری تو تم دکھاؤ مجھے.